ہو گیا۔ السلام علیکم ناظرین، انسائیڈ 247 نیوز کے نئے ویلاگ کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی، اور آج ہم بات کریں گے جو نیشنل ہاکی اسٹیڈیم لاہور میں پی ٹی آئی نے اپنا جلسہ کیا، اور اس کے بعد اس جلسے میں جو سابق وزیر اعظم عمران خان نے تقریر کی، اس تقریر کے حوالے سے، اور جو اوور آل اس وقت پی ٹی آئی کی سیاست ہے اس پہ بھی تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کریں گے آج کے ویلاگ میں۔ تو لاہور کا جو جلسہ تھا پی ٹی آئی کا، پی ٹی آئی نے اس کے باوجود کہ بہت تنقید ہوئی کہ کھیلوں کے میدان میں سیاسی جلسہ کیا، معاشرت طرف جو ہے اس کو اکھاڑا گیا، لیکن یہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک سمارٹ موو تھی، بہت کہہ لیں کہ بہت سوچ سمجھ کے کیا جانے والا فیصلہ تھا، کیونکہ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم کی جو گنجائش ہے وہ بہت کم ہے، محض چند ہزار افراد اس میں آ سکتے ہیں، اور جتنی چھوٹی جلسہ گاہ ہوتی ہے جب اس میں زیادہ لوگ آتے ہیں تو اس سے جو سما بنتا ہے، اس سے جو منظر سامنے آتا ہے وہ بہت بڑی جلسہ گاہ میں بہت کم لوگ جمع کر کے نہیں آ سکتا۔ تحریک انصاف نے 30، 35 یا 40 ہزار لوگ جمع کر کے نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں جو سما باندھا ہے، اس کے لیے اس طرح کا سما باندھنے کے لیے اگر وہ مینار پاکستان پہ جلسہ کرتے تو ان کو تقریباً 70,000 سے 1,00,000 لوگوں کی ضرورت تھی، اور اگر وہ کسی اور اس سے تھوڑی چھوٹی جگہ پہ جلسہ کرتے تو شاید 50,000 سے 70,000 لوگ چاہیے ہوتے۔ تو تحریک انصاف نے ایک ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں پہ چند ہزار لوگوں کے ساتھ وہ ایک بڑا جو ہے وہ اچھا منظر جو ہے وہ سامنے لانے میں کامیاب ہوئے، ایک بہت اچھا امیج جو ہے وہ اپنا ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہوئے، اپنی پاپولیرٹی کا، مقبولیت کا۔ تو ایک تو یہ اس لیے تحریک انصاف کا جو جلسہ تھا بہت اچھا تھا، تعداد کے اعتبار سے، جو شخروش کے اعتبار سے وہ تحریک انصاف کا ایک خاصہ ہے جلسوں کا، اور عمران خان نے اس میں اب کافی حد تک مہارت حاصل کر لی ہے کہ وہ اچھے جلسے کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک اچھا جلسہ تھا۔ اب ہم آتے ہیں کنٹینٹ پہ، عمران خان صاحب کی تقریر پہ۔ دو تقریریں اہم تھیں، ایک چودھری پرویز الہی کی اور ایک عمران خان کی۔ پرویز الہی صاحب نے تو سیدھا سیدھا یہ کہا کہ جی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فوج اور عمران خان کے درمیان اختلافات ہیں وہ غلط ہیں، ان کے درمیان کوئی اختلافات نہیں ہیں، اور یہ تاثر جو ہے وہ مکمل طور پر غلط ہے۔ بیسکلی چودھری پرویز الہی صاحب کہنا یہ چاہتے تھے کہ ان کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا اختلافات ہیں نہیں یا دوریاں نہیں ہیں، وہ سب کو پتا ہے کہ دوریاں ہیں، وہ چودھری پرویز الہی صاحب کو نہیں پتا ہے۔ اصل میں وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ یہ دوریاں نہیں ہونی چاہیے، ان دوریوں کو ختم ہونا چاہیے، اور اگر جو غلط فہمیاں ہیں یا اختلافات ہیں تو وہ دور ہونے چاہیے، تاکہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور فوج اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ صفحے پہ واپس آ سکے۔ تو یہ چودھری پرویز الہی صاحب کا پیغام تھا دونوں طرف کو۔ اچھا، وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم جو ہیں عمران خان صاحب، ان کی تقریر بڑی دلچسپ تھی، تو بہت طویل تقریر تھی، تھکا دینے والی، اور بہت حد تک بوریت بھی اس لحاظ سے تھی۔ ان کے حامیوں کے لیے تو نہیں، ظاہر ہے ان کے لیے تو چیئرمین عمران خان کا ایک لفظ جو ہے وہ بڑا نسخہ کیمیا کی حیثیت رکھتا ہے، بہت عام ہے ان کے لیے، لیکن اگر آپ انڈیپینڈنٹ یا عام لوگوں کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو تقریر میں کنٹینٹ بہت کم تھا دوسرے لوگوں کے لیے، تحریک انصاف کے حامیوں سے ہٹ کے۔ انہوں نے دو باتیں اپنی تقریر میں زیادہ کی جس کے اوپر انہوں نے زیادہ ایمفسائز کیا۔ ایک تو یہ کہ وہ امریکہ سے بہت اچھے دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں، لیکن باہمی عزت اور برابری کی بنیاد پر، اور وہ غلامی نہیں چاہتے۔ حالانکہ دعویٰ کرتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان کہ ان کو یورپ کا، دنیا کا سب سے زیادہ پتہ ہے، پاکستان میں شاید ہی کسی اور کو اتنا پتہ ہو مغرب کا اور باہر کی دنیا کا جتنا سابق وزیر اعظم عمران خان کو پتہ ہے۔ لیکن ان کو یہ سمپل، یہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ طاقتور اور کمزور کی جو دوستی ہوتی ہے اس میں کمزور کا عمل دخل بہت کم ہوتا ہے، اس میں کمزور کی خواہشات جو ہیں وہ زیادہ خاص اہمیت نہیں رکھتی، بلکہ طاقتور کے مفادات اور اس کی جو مرضی اور منشا ہے اس کا زیادہ دارومدار ہوتا ہے تعلقات پہ۔ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ایک طاقتور اور ایک کمزور ملک کے تعلقات ہیں، یہ برابری کی بنیاد پہ نہیں ہو سکتے، اور 70-75 سال سے یہ تعلقات امریکہ کے مفادات کے گرد گھومتے ہیں اور پاکستان کے حکمران طبقات کے مفادات کے گرد گھومتے ہیں۔
تو اس لیے ان کو اس سے ہٹ کے نہیں دیکھا جا سکتا. جب جب امریکہ کو پاکستان کی ضرورت پڑتی ہے، امریکہ پاکستان کا بہت قریبی دوست بن جاتا ہے، پاکستان پہ ڈالروں کی جو ہے وہ برسات ہوتی ہے، پاکستان کے بہت سارے مفادات کا تحفظ کیا جاتا ہے، اور جیسے ہی مفادات بدلتے ہیں اور پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ امریکی مفادات کے مطابق کم ہو جاتی ہے، تو پھر پاکستان سے منہ موڑ لیا جاتا ہے. اور پھر پاکستان کے حکمران طبقات جو باہم شیر و شکر نظر آتے ہیں، وہ پھر شکوہ کرتے نظر آتے ہیں امریکہ کی بے وفائی کا، بے اعتنائی کا، اور امریکہ کے منہ موڑنے کا، اس کے طوطا چشم ہونے کا. لیکن جب مفادات ہی باہمی مفادات جب مفادات کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے جب مفادات آپ کی ضرورت کا احساس دلائیں گے تو آپ بہت پیارے لگیں گے، جب وہ ضرورت ختم ہو جائے گی تو پھر آپ کو دھتکار دیا جائے گا. تو عمران خان صاحب کو ایک بات سمجھنی چاہیے کہ پاکستان جب تک معاشی طور پر ایک مضبوط اور طاقتور ملک نہیں بنتا، پاکستان کے کسی بھی دنیا کے طاقتور ملک کے ساتھ تعلقات برابری اور دوستی کی بنیاد پر قائم نہیں ہو سکتے. یہ بڑی سادہ سی بات ہے اور یہ خواہش ہو سکتی ہے، لیکن ایک بات واضح ہے. ایک تو جو فرم ہائر کی ہے سابق وزیر اعظم نے امریکہ میں، PTI امریکہ نے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے میں، اپنا امیج بہتر کرنے میں، یہ اس بات کی واضح طور پہ دلیل ہے کہ عوام میں تو ان کا جو اینٹی امریکہ بیانیہ تھا وہ مقبول ہوا، لیکن اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ اگر ان کو واپس اقتدار چاہیے اور انہوں نے اقتدار میں واپس آنا ہے، حکومت واپس لینی ہے، تو امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنا ہوگا. دوسرا، انہوں نے نیوٹرلز کے حوالے سے جلسے میں کوئی بات نہیں کی. وہ جو کہتے تھے نیوٹرل جانور ہوتے ہیں، آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے پوزیشن لینے کا، حق کا ساتھ دینے کا، تو آپ نیوٹرل کیسے ہو سکتے ہیں، یہ ساری باتیں انہوں نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی. اب ایسے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ دو محاذوں پہ پیچھے ہٹ رہے ہیں. ایک امریکہ کے محاذ پہ اور اپنا ان کا جو امریکہ مخالف بیانیہ تھا اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور دوسرا اینٹی اسٹیبلشمنٹ کا جو بیانیہ تھا ان کا، وہ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. اور ان کی کوشش ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہو جائیں، اور جو اگر ماضی والا پیار محبت بحال نہیں بھی ہوتا تو کم از کم جو تلخیاں ہیں، جو دوریاں ہیں، ان کو کم کیا جائے، تاکہ اقتدار واپس ملنے کا جو راستہ ہے وہ ہموار ہو سکے، اس میں جو رکاوٹیں حائل ہیں وہ کچھ کم ہو سکے. تو یہ جلسے کا بہت واضح پیغام تھا کہ ہم امریکہ سے دوستی چاہتے ہیں، ہم امریکہ کے دشمن نہیں ہیں، ہم امریکہ مخالف نہیں ہیں. تو یہ لوگ، وہ جو لوگ تھے جو تلے ہوئے تھے عمران خان کو سامراج مخالف پاکستان کے قوم پرست رہنما کے طور پر پیش کرنے میں، تو شاید وہ دوبارہ سوچنے میں مجبور ہوں، یا کم از کم ان کی جو کوششیں اور کاوشیں تھیں ان کو دھچکا لگا ہے عمران خان صاحب کی تقریر سے. دوسرا، جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ان کی پوزیشن جو ہے لگتا ہے کہ وہ تبدیل ہو رہی ہے، اور ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ اقتدار کی جو منزل ہے اس کے لیے جہاں عوامی طاقت اور حمایت کی ضرورت ہوتی ہے، وہیں پر جو طاقتور حلقے ہیں، اور پاکستان میں دو طاقتور حلقے ہیں، فوج سب سے طاقتور ہے، اور اس کے ساتھ اگر امریکہ کی حمایت بھی آپ کو میسر آ جائے تو پھر آپ کو اقتدار میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ اس وقت جو ہے وہ PTI کی اسٹریٹجی نظر آتی ہے کہ پیچھے ہٹا جائے. پہلے عمران خان جو ہے وہ 2 قدم آگے بڑھا کے 1 قدم پیچھے ہٹتے تھے، اب وہ 1 قدم آگے بڑھا کے 2 قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور وہ ری ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں زمینی حقائق کے مطابق اپنے آپ کو. اور اب وہ سمجھتے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے کوئی بڑا اعلان نہیں کیا بلکہ جلسوں کا اعلان کیا ہے. اگر اس جلسے سے کوئی چیز برآمد ہوئی ہے تو وہ مزید جلسے ہیں، اور اب تحریک انصاف جو ہے وہ سپٹمبر تک مزید جلسے کرے گی، اپنے لوگوں کا لہو گرمائے گی، اور اس کے بعد پھر ایک نئی تاریخ جو ہے وہ مل جائے گی. اور اگر آپ کو یاد ہو، انڈیا کی فلم کا مشہور ڈائلاگ ہے جس میں سنی دیول جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں لوگ انصاف لینے آتے ہیں عدالتوں میں، لیکن ان کو ملتی تاریخ پہ تاریخ. تو اسی لیے شاید ابھی عمران خان کی طرف سے تاریخ پہ تاریخ ملنے کا سلسلہ جاری رہے. بہت شکریہ.